الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وعوام أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امدادكم ذي الدنيا شادكم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشکالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما المدد یا رسول اللہ المدد حسین شاہ لاسانی المدد یا غوث اعظم جیلانی المدد یا پیر مرشد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا مشکل کشا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا حاجت روا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا مختار کل نبی الصلاۃ والسلام علیک یا غیب دان نبی الصلاۃ والسلام علیک یا حاضر و ناظر نبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ صلاۃ السلام درود شریف پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، پہلے پارے دے وچوں ایک آیا مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات گرامی، آج سے 40 سال قبل برّ صغیر کے مسلمانوں نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان کے نام سے وہ وطن عزیز حاصل کیا۔ ملک حاصل کرتے وقت ذہنوں میں ایک خواب تھا کہ پاک سرزمین اسلامی تعلیم کا گہوارہ ہوگی اور اس دھرتی کا ذرہ ذرہ اسلامی تہذیب کا شاہکار ہوگا، مسجدیں آباد ہوں گی، عورتیں باپردہ ہوں گی، نوجوانوں کے سینوں میں قرآن کی آیات ہوگی اور چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ سب لوگ بھائیوں کی طرح رہیں گے، عورت کی عزت افزائی ہوگی، ماں بہن بیٹی کی عزت ہوگی، کوئی شراب نوشی، حرام کاری اور کوئی دوسری برائی کا ارتکاب نہ کرے گا۔ لوگ برائیوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کریں گے، لیکن افسوس، سخت افسوس کہ آج جب ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یہاں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ایک کافر ملک کا طرز امتیاز ہے۔ کیا حصول وطن کا مقصد ایک دوسرے کی ابرو دولت پر ہاتھ ڈالنا تھا، یا رشوت یا بدعنوانی؟ اس قدر رزق حرام کے لیے جتنا بھی ہاتھ مارا جا سکے گا مارا جائے گا۔ شراب، حرام کاری اس قدر پیدا کرنے والے رب کو بھی بھول بیٹھے ہیں اور دلوں سے خوف خدا بالکل ختم ہو گیا۔ ہر گلی کوچہ قتل عام میں تبدیل ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، وطن عزیز پاکستان تو اس لیے حاصل کیا گیا تھا، اس وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ ہوگا، حضور کی شریعت نافذ ہوگی، اس پہ عمل کیا جائے گا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، عورتیں باپردہ ہوں گی، کسی کا مال نہ حق طور پہ نہ کھایا جائے گا، رشوت نہ لی جائے گی۔ لیکن آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیے سوچئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس کے بندے اور ان میں
جن چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے وہ حقوق اللہ کہلاتی ہیں، اور جن چیزوں کا تعلق بندوں سے ہے انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ حقوق اللہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالح، ان چیزوں پر عمل کرنا، برائیوں سے پرہیز کرنا حقوق اللہ کہلاتی ہیں۔ نماز کلمہ طیبہ کے بعد تمام باتوں میں افضل فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اور دوسری جگہ 21ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں، برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ ہر بے حیائی سے بچنا چاہیے۔ نماز انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ نماز کے بارے میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ امام الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اور دوسری جگہ حضور کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور تیسری جگہ حضور نے ارشاد فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا لوگوں نماز میں مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایمان کی علامت حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ علم الدین علم الایمان الصلاۃ، حضور نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت ہے نماز، ایمان کی علامت ہے نماز۔ نماز پڑھتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ایمان والا ہے، جب نماز نہیں پڑھے گا تو کیسے پتہ چلے گا یہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ حضور کریم آقا نے فرمایا ہر چیز کی علامت ہوندی ہے، تو فرمایا ایمان دی علامت ہے نماز۔ اور حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے نماز سے متعلق پوچھا جائے گا، نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قیامت والے دن سب تو پہلا جڑا سوال ہونا ہے وہ بندیا نماز دا ہونا ہے۔ جے پہلے سوال دے اندر ہی ناکام ہو گیا، پہلے سوال دے اندر ہی فیل ہو گیا، اگے معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ دنیا تے رہ کے نماز دا یادی بن جا، نماز پڑھنے والا بن جا، نماز دی حفاظت کرنے والا بن جا۔ قیامت والے دن جب پہلا سوال ہو تاکہ تو پہلے سوال دے وچ کامیاب ہو جائے اور آخری سوالاں دے وچ بھی تو کامیاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، سختی کرو، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا ان کے بسترے علیحدہ کر دو۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر انہوں نماز پڑھنے کا حکم دو، بیٹا نماز پڑھیا کر، بیٹی نماز پڑھیا کر۔ فرمایا جب 10 سال دے ہو جان تو پھر نماز نہ پڑھن تو پھر سختی کرو نہ تے، کیوں نہیں نماز پڑھی بھئی؟ نماز پڑھا کرو۔
اور فرمایا 10 سال دے ہو کے اگر نماز نہ پڑھن تے انہوں نے بستر لہدا کر دو، انہوں نے کھان پین والے برتن لہدا کر دو، یعنی سزا دے طور تے اس بیٹی نو اس بیٹے نو پتہ چل جائے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تے میرے ماں باپ نے میرے برتن لہدا کر دیے ہیں، میرا بستر لہدا کر دیا ہے، اس لیے بیٹے اور بیٹی کو پتہ چل جائے کہ ہم پر نماز فرض ہے اور ہم نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، ہم نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ 7 سال اور 10 سال کے بیٹے کے برتن تو تبھی لیدا ہوں گے جب ماں نماز پڑھنے والی ہوگی، جب باپ نماز پڑھنے والا ہوگا تو پھر اس کے برتن لیدا ہوں گے اور اس کا بستر لیدا ہوگا۔ جب ماں نے خود نماز نہیں پڑھنی، جب باپ نے خود نماز نہیں پڑھنی تو پھر 10 سال کے بیٹے کے برتن لیدا کون کرے گا اور اس کا بستر لیدا کون کرے گا؟ اور 10 سال دے بچے دا اور بچی دا بستر لیدا برتن لیدا تے جیڑا 10 سال دا او دے تے لیدا کر سکدے ہو، مگر جیڑا 60 سال دا ہو کے نماز نہ پڑھے او دے کون لیدا کرے گا؟ اس واسطے لمحہ فکریہ ہے، غور کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ نماز اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، اس کو پڑھنے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ کرتے جانا، فجر دی نماز حضرت آدم علیہ السلام تے فرض ہوئی ہے، فجر دی نماز آدم علیہ السلام تے فرض ہوئی ہے، اور اسی طرح ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام تے فرض ہوئی ہے، اسی طرح عصر دی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام تے فرض ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام تے فرض ہوئی ہے، اسی طرح مغرب دی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام تے فرض ہوئی ہے، اسی طرح عشاء دی نماز جڑی ہے حضرت یونس علیہ السلام تے فرض ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام وقت کی نمازیں فرض کی گئی تاکہ اس امت کو تمام پہلی امتوں کا ثواب بھی مل سکے۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور حضور کی امت پر یہ تمام وقتوں کی نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ جنیاں بھی پہلے امتاں گزر چکیاں نے یہ 5 وقت کی نماز پڑھن گے، یہ 5 وقت کی نماز ادا کرن گے، ساریاں امتاں دا ثواب حضور کی امت کو ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی 7 دفعہ بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے گویا جب نمازی پہلی رکعت مکمل کرتا ہے تو اس نے 7 آسمانوں 7 زمین دیکھ لیے، اور دوسری رکعت میں 6 تکبیریں 6 مرتبہ کہتا ہے، گویا اس نے ساری مخلوق کو دیکھ لیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اللہ نے ساری مخلوق کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور جب اتحیات میں بیٹھتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، الہی سب عبادتیں تیرے لیے ہیں، اور ساری خدائی میں جب ساتھ ہی حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نمازی نماز کی نیت باندھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نیت کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے، نماز کی برکات یہ ہے
جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔ اور جب پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، حضور کریم آقا نے فرمایا ایک حج دا ثواب تے ایک عمرے دا ثواب اللہ اس بندے نوں عطا کر چھڑدا ہے۔ جڑا بندہ نماز دے اندر پڑھدا ہے، نماز دے اندر پڑھدا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جدو بندہ نماز دے اندر پڑھدا ہے حضور دا فرمان سنو تے دل دے اندر ٹھنڈک محسوس کرو۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن جدو نماز پڑھدا ہے تے سبحانک اللہ پڑھدا ہے انہوں ثواب یہ ملدا ہے اللہ ایک حج دا ثواب بھی عطا کر چھڑدا ہے، ایک عمرے دا ثواب بھی عطا کر چھڑدا ہے۔ جب بندہ رکوع میں جا کر پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو فرمایا اسے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب اللہ عطا کر چھڑدا ہے۔ جدو رکوع دے اندر جا کے پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ تمام آسمانی کتابوں کا ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ جب بندہ رکوع سے اٹھتا ہے کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس بندے کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جو بندہ نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو حضور دی حدیث سے حضور نے فرمایا جس بندے کی طرف اللہ نظر رحمت نال دیکھ لے گا مڑ کے انہوں کبھی قیامت تک عذاب نہیں ہوئے گا۔ اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے سجدے کی تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو اسے تمام جنوں تمام انسانوں کی تعداد کے برابر اللہ نیکیاں عطا کر چھڑدا ہے۔ بندے نے سجدے دے اندر جا کے پڑھیا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اس بندے نو تمام جنہ دی تعداد دے برابر، تمام انساناں دی تعداد دے برابر اللہ سونا اس بندے نو ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ تو اسے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب نماز مکمل کرتا ہے سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ نمازی کے لیے یہ نمازی کی فضیلت ہے، یہ نماز پڑھنے والے کا مقام ہے، یہ نماز پڑھنے والے کی حضور نے شان بیان فرمائی ہے۔ جب انسان نماز پڑھے گا، نماز مکمل کرے گا، سلام پھیرے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس دروازے سے نمازی چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، جس دروازے میں نمازی چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ تو نماز پڑھنے کا ثواب اور اجر تھا، اور سنیے نماز پڑھنے کی برکات کیا ہے، نماز پڑھنے کی برکات کیا ہے، نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ فرمایا جائے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
فرماتے ایک دفعہ حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر جنگل میں تشریف لے گئے. جنگل میں حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے خود بخود جڑ رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں. پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کی شاخ نو اپنے ہاتھ مبارک دے اندر لیا. ہاتھ مبارک دے اندر لے کے حضور نے درخت کی شاخ نو ہلایا. جب ہلایا تو بڑی تیزی کے ساتھ درخت کے پتے زمین پر گرنے شروع ہو گئے. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ذر یہ دیکھو جیسے درخت کے پتے تیزی سے زمین پر گر رہے ہیں، اسی طرح جب مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم سے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جڑ رہے ہیں. اے ابو ذر جیسے درخت کے پتے جڑ رہے ہیں نا، تو مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے ایسے ہی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جسم سے ایسے ہی گناہ جڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے زمین پہ گر رہے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مسلمان بھائیا، نماز کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی ہوئی نظر واپس آ گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی رسول آنکھوں سے نبینے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں سے نبینے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک لڑکا اس صحابی کو لے کر مسجد کی طرف چلتا، مسجد میں آتا اور وہ صحابی آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے، وقت بیتتا جا رہا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، مگر وہ لڑکا نہ آیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑیاں آوازاں دیتیاں، اس لڑکے نو بلایا، آوازاں دیتیاں، مگر وہ لڑکا نہ آیا، لڑکا نہ آیا. جب آپ نے اسے آوازیں دی تو مگر کوئی جواب نہ آیا. آخر آپ نے بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، بے چین ہو کر اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی. اے اللہ، اے میرا نبینا پن جڑا ہے، اے نبینا پن میرا جڑا ہے، آخر کدے قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کر دے وے، مینوں رسوا نہ کر دے وے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی عاجزی انکساری دے نال اس صحابی رسول نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی ہے، اللہ دی بارگاہ چ دعا کر کیتی ہے. ادھر دعا کر کے اس صحابی رسول نے، بابا جی توجہ کرے آجے، اس صحابی رسول نے دعا کر کے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے نے. ادھر ہاتھ چہرے تے جان دی دیر سی، ادھر اللہ نے اس صحابی نو بینائی واپس کر دیتی. اکھاں دا نور جڑا ہے اللہ نے اس صحابی نو واپس کر دیتا ہے. اس صحابی دیاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں. اکھاں منگیاں تے کس واسطے منگیاں نے؟ مولا اکھاں دا نور دے دے تاکہ میں وقت نال مسجد وچ جا کے با جماعت نماز ادا کر سکاں، میں اللہ دی بارگاہ چ جا کے سجدہ ریز ہو سکاں. ادھر صحابی نے دعا مانگ کے ہاتھ چہرے تے پھیرے نے، ادھر اللہ نے صحابی دیاں اکھاں دا نور واپس لٹا دیتا ہے. نماز واسطے اکھاں منگیاں تے اللہ نے دعا قبول کر لی. اگر بیمار ہیں تے نماز واسطے صحت مانگ، مولا میری صحت ٹھیک ہو جائے، میں صحت یاب ہو جاؤں تے میں مسجد جا کے نماز پڑھا، انشاءاللہ صحت ٹھیک ہو جائے گی. کوئی بیماری دی حالت دے اندر ہے تے بیماری اللہ دی بارگاہ چ دعا کر، مولا اے میری بیماری دور ہو جائے، اے میری تکلیف جڑی ہے اے مولا دور ہو جائے، تاکہ میں
جنہیں اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع بھی کرو۔ مولا میری بیماری دور کر دے تاکہ میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کر سکوں۔ مولا میری بیماری دور کر دے، مانگتے صحیح اللہ دی بارگاہ وچ، اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے نے، اللہ دی رحمت شماشم برس رہی ہے۔ 17 ماواں نالوں اللہ بندے نال زیادہ پیار کرتا ہے، تے ماں نہیں چاہتی کہ میرے پتر نو کنڈا چبے، میرے پتر نو کنڈے جنی تکلیف آوے۔ جدو ماں نہیں چاہتی تے میرا مالک تے 17 ماواں نالوں زیادہ پیار کرتا ہے کہ تے مالک دی بارگاہ چ منگ کے ویکھتے صحیح، مالک دی بارگاہ چ کتے سوال کر کے ویکھتے صحیح، منگتے صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیا، میں نماز دے متعلق بات عرض کردہ پیا ہاں، سنو نماز دی فضیلت کیے، نماز پڑھیں گے تے ملے گا کی دی برکات کی دی فضیلت کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر، آپ دے زمانہ مبارک دے اندر ایک نیک خاتون رہتی تھی، ایک پارسا عورت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر جو نماز کی بہت پابند تھی، نماز کی بہت پابند تھی، پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ایک پڑھ لی 2 پڑھ لی، پابندی نہیں ہے۔ پابندی سے 5 وقت کی نماز کوئی مسلمان پڑھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر ایک پارسا عورت نماز دی بڑی پابند ہے، 5 وقت دی نماز جڑی نماز انہاں تے فرض ہے، اس وقت دی نماز پابندی دے نال ادا کرنی ہے۔ ایک دفعہ کی ہویا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے تندور جلایا روٹیاں پکانے کے لیے تندور جلایا، تندور میں آگ جلائی، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، انہیں تندور چھوڑیا، روٹیاں چھوڑی، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ شیطان جڑا ہے وہ کام میں انسان نو راہ راست تو ہٹانا، نماز تو دور رکھنا، نیکی تو دور رکھنا۔ شیطان انسان دے خون دے اندر جویں خون چلدا ہے دوڑدا ہے، اسی طرح انسان دے خون دے اندر وہ شیطان بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیطان نے کوشش کی کہ اس بی بی نو نماز تو روکیا جائے، نماز تو دور کیتا جائے۔ ایک عورت دی شکل دے اندر شیطان آ گیا، آ کے کہنے لگا بی بی تو نماز پڑھتی پئی ہے، تیریاں روٹیاں تندور دے اندر جلدیاں پئیاں نے، جڑیاں روٹیاں تو تندور دے اندر لائیاں نے وہ تے جلدیاں پئیاں نے، لیکن اس اللہ دی بندی نے کوئی توجہ نہ دیتی، باغور نماز پڑھتی رہی ہے۔ جنہ پڑھنی کہو ہاں سبحان اللہ، جڈی کہ سبحان اللہ اتنا نہیں پڑھنی ہے میرا خیال ہے، گج کے کہو سبحان اللہ۔ نماز فرض ہے، یہ تو بغیر گزارا نہیں ہے، تے اگر نہیں پڑھے گا وہ دا حساب کتاب ہوئے گا، تے اللہ دی بارگاہ سے جواب دے ہوئے گا۔ اگر نماز پڑھے گا تے قیامت والے دن سب تو پہلے سوال جڑا نا قیامت والے دن نماز دا ہونا ہے، تے جدو پہلے سوال دے اندر کامیاب ہو جائے گا تے اگلے سوالوں دے اندر بھی امید کر سکنا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جے پہلے سوالوں دے اندر ہی ناکام ہو گیا تے پھر اگلے سوالوں دے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بی بی کو لا کے شیطان عورت دی صورت دے اندر آ کے کہنے لگا بی بی تیریاں تے روٹیاں جلدیاں پئیاں، انہوں نے کوئی توجہ نہ کی، نماز پڑھتی رہی، نماز پڑھتی رہی ہے۔ شیطان نے سوچیا میرے وسوسے دا، میرے خیال دا، میں تے یہ دل دے اندر وسوسہ ڈالنا چاہیا، یہ خیال نماز تو ہٹا کے دوسری طرف خیال کرنا چاہیا، مگر انہیں کوئی توجہ نہ کی تھی، انہیں کوئی توجہ نہ کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیطان نے کی ویکھیا ہے، اس بی بی جڑی نماز پڑھتی پئی ہے عیسیٰ علیہ السلام دے دور دی، وہ عورت نیک خاتون جڑی نماز پڑھتی پئی ہے، وہ دا قریب ایک بچہ دودھ پین والا چھوٹا جہا بچہ کھیلدا پیا ہے، ماں نماز پڑھتی
پئی ہے، بچہ کھیلدا پیا ہے، شیطان نے بابا جی کتاباں دے اندر لکھیا ہے، شیطان نے اس بچے نو اٹھایا، جلدے ہوئے تندور دے اندر ڈال دیتا ہے، بلدی ہوئی اگ دے اندر شیطان نے اس بچے نو ڈال دیتا ہے۔ آ کے کہن لگا بی بی تو نماز پڑھ دی پئی ہے، تیرا بچہ تندور دے اندر جلدا پیا ہے، تیرا بچہ اگ دے اندر جلدا پیا ہے۔ اس نیک خاتون نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دیتی۔ اس نماز خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ جب نماز بندہ پڑھے تو اور خیالات نہ ہوں، بس مالک کی بارگاہ میں بندہ ایسے نماز پڑھے، حکم میں ایسے نماز پڑھ کہ تو اپنے رب نو دیکھ رہے ہیں، تو اپنے رب نو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں خیال ایڈی بھی خضوع و خشوع دے نال نہیں پڑھ سکتا، یہ تے خیال کرنا میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے، میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بی بی نے کوئی توجہ نہ دیتی ہے، نماز پڑھتی رہی ہے۔ اس نیک خاتون دا شوہر گھر دے اندر آیا، انہیں کی ویکھیا تندور دے اندر او دا چھوٹا جہا بچہ جڑا ہے اگ دے انگیاریاں نال بابا جی کھیل رہا ہے۔ کدی اگ دا انگیارا اس ہاتھ دے اندر لیندا ہے، کدی اس ہاتھ دے اندر اگ دے انگیاریاں دے نال او بچہ کھیلدا پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او بی بی نماز پڑھدی ہے، او دی نماز دی برکت دے نال اللہ نے او دے بچے نو اگ تو محفوظ رکھ لیا ہے۔ ماں نماز پڑھدی ہے تے او دا اثر اولاد تے بھی پہنچدا ہے، او دا فائدہ اولاد نو بھی پہنچدا ہے۔ جی اولاد نماز پڑھے گی تو دا فائدہ ماں باپ نو بھی پہنچے گا۔ جی اولاد پڑھے گی نا، ماں باپ اللہ نہ کرے جی ماں باپ چلے گئے نہیں، ماں باپ وفات پا گئے نہیں، دنیا تو ماں باپ چلے گئے نہیں، بیٹا بیٹی نماز پڑھے گی تے او دی نماز دا فائدہ او دی ماں نو او دے باپ نو قبر دے اندر بھی پہنچے گا، قبر دے اندر بھی پہنچے گا۔ حضرات گرامی قدر کوشش کریا کر نماز پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، اپنے ماں باپ دی قبر نو ٹھنڈک پہنچایا کر، اپنے ماں باپ نو قبر دے اندر راحت پہنچایا کر، اپنے ماں باپ نو قبر دے اندر سکون پہنچایا کر۔ تو دنیا تے رہ کے نماز پڑھنا ہے، تو دنیا تے رہ کے نماز پڑھنا ہے، ادھر تو نماز پڑھنا ہے، ادھر تیرے ماں باپ نو قبر دے اندر سکون ملدا ہے۔ نیک اولاد تے اوہی ہوندی ہے، اچھی اولاد تے اوہی ہوندی ہے جڑی ماں باپ نو سکون پہنچاوے، ماں باپ نو اطمینان پہنچاوے، ماں باپ دے رحم دا خیال کرے، ماں باپ دے سکون دا خیال کرے۔ حضرات گرامی قدر، او جدو بی بی نماز پڑھ دیئے، او دی نماز دی برکت دے نال او دا بچہ اگ دی انگیاریاں دے نال کھیلدا پیا ہے، اگ دا کوئی اثر نہیں ہوندا، اگ اونوں جلاندی نہیں ہے،